تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ حد کہتے ہیں باؤنڈری کو، جب باؤنڈری لگا دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اس سے آگے مت بڑھنا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ شریعت کی حدیں ہیں، اسی کے اندر رہو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اور جو اللہ کا حکم مانے اور اس کے رسول کا حکم مانے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا، جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ایسی کامیابی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ کامیابی کنہیں نصیب ہوگی؟ یہ کامیابی انہیں نصیب ہوگی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں اور شریعت کے حدود کا خیال کریں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی تمام حدوں سے بڑھ جائے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی اللہ کی تمام حدوں کو وہ کراس کر جائے، اور تمام حدوں سے تجاوز کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مومن کیسا بھی گناہگار ہو، ایمان کی حد سے تو نہ گزرے گا۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ جو نافرمانی کرتے کرتے ساری حدوں کو کراس کر جائے اور ایمان سے بھی دور ہو جائے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا، اور ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ انسان کو سوچنی چاہیے کہ انسان نافرمانی کرتے کرتے کرتے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے پہلے چھوٹے گناہ کرتا ہے، پھر بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ بڑے گناہ کرتا ہے پھر بڑے گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب پہلی دفعہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے بڑی جھجک ہوتی ہے، پھر کر کر کے وہ ان گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، پھر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اور بسا اوقات گناہوں کی نحوستیں ایسی آتی ہیں کہ انسان کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے، مسلمان ایمان سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، اور جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں وراثت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر نماز کا ذکر ہے، لیکن نماز کی جو تفصیل ہے کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، ہاتھ کیسے باندھنا ہے، یہ ساری تفصیلیں احادیث طیبہ میں ہیں۔ مگر وراثت کا مسئلہ کتنا اہم ہے کہ اتنے مسائل قرآن پاک نے کھول کھول کر بیان کیے، اس کے باوجود لوگ وراثت کی تقسیم میں سستی کرتے ہیں، اور اس معاملے میں وہ بے پرواہی کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس رکوع کو ہم نے سماعت کیا، ابھی عرض کیا گیا تھا کہ اس میں ایسی تفصیلیں موجود ہیں، جو کچھ ذکر کیا گیا اس میں بھی بعض مسائل ایسے ہوں گے جو سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے، باقی اس میں اتنی تفصیل ہے کہ جو عام آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی بھائی کو یہ مسائل سیکھنے کا شوق ہو یا کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو تو ماشاءاللہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے اسی رکوع کے حاشیے میں تفسیر خزائن العرفان میں بڑا پیارا خلاصہ لکھا ہے، اور سارے رشتہ داروں کی تفصیل بیان کی ہے کہ وراثت کی تقسیم کس طرح ہوگی۔ تو جو بھائی وہ پڑھنے کا شوق رکھتے ہوں تو وہ
ترجمہ کنزُل ایمان لیں اور ساتھ میں تفسیر لیں، تفسیر خزائن العرفان، اور اس رکوع کی تفسیر پڑھیں تو انہوں نے بڑے پیارے انداز میں اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ پھر بھی بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، تو آپ کو یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو انتقال کے بعد جیسے ہی 3 دن گزر جائیں وراثت کی تقسیم کا نظام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کسی سنی صحیح العقیدہ مفتی سے رجوع کریں، دارالافتاء سے رجوع کریں، اور انہیں لکھ کر دیں کہ اتنی جائیداد ہے، اتنے ورثہ ہیں، بتائیے کس وارث کو کتنا حصہ دینا ہے۔ تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا، تجہیز و تکفین کے بعد قرض ادا کریں، قرض ادا کرنے کے بعد پھر مفتی سے پوچھیں کہ کون سی وصیت جائز ہے، کون سی ناجائز ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، وہ ناجائز وصیت کر کے چلے جاتے ہیں، تو ہر وصیت پر عمل نہیں ہوتا۔ تو جو وصیتیں ہیں وہ سوال میں لکھیں اور مفتی صاحب سے پوچھیں کہ کیا اس وصیت پر عمل کرنا جائز ہے، پھر کتنے مال پر عمل کیا جائے گا، کس طرح عمل کیا جائے گا، پھر وراثت کی تقسیم کس طرح ہوگی۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس میں اگر کوتاہی کی گئی تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، اور ہماری غلطی سے ایک لقمہ بھی ہمارے پیٹ میں یا ہمارے بچوں کے پیٹ میں گیا تو وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرنا ہے۔ یہ ہماری دنیا بھی تباہ کرے گا، آخرت بھی تباہ کرے گا۔ ڈرنا چاہیے، دین کی سمجھ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔